مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے۔ تمام آن لائن دیکھنے والے بہنوں اور بھائیوں کو جو کلام کو سن رہے ہیں، میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور پلیز جب آپ کلام کو سنیں، برکت پائیں، تو اپنے خادم کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں کہ خداوند مجھے بھی توفیق دے کہ روح القدس کے وسیلہ بر وقت کلام کو حاصل کر سکوں، اور روح کے وسیلہ بولنے کا خدا مجھے فضل دیتا رہے، اور میں اسی طرح خداوند کے حضور میں اٹھ کر صبح کے پیروں میں خداوند کے کلام سے خود بھی برکت پاؤں اور آپ کے لیے بھی برکت کا باعث بنوں۔ زبور 15 تک ہم نے خداوند کو پاک روح کے وسیلہ سکھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ہم بات کریں گے زبور 16، اعتماد کی دعا۔ واٹ اے کانفیڈنس داؤد یہاں پر اپنا شو کرتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اے خداوند، اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ یہ جو داؤد کا مقام لکھا ہوا ہے نا، مقام کا مطلب ہوتا ہے، ہیبرو کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کور، یعنی وہ خداوند کی کوریج میں ہے، خداوند کے حصار میں ہے۔ خداوند نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، جیسے ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو نے اس کے چوگرد باڑ لگائی ہوئی ہے۔ تو وہ ایک دکھ کی حالت میں ہے، ایک مصیبت کی حالت میں ہے، ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزر رہا ہے، اور وہاں پر ایسے جیسے کوئی شخص تکلیف میں اپنے اندر اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ اور یہاں پر روح القدس کے وسیلہ جو اس وقت اس کے اوپر غنودگی آئی ہے، یا اس کے اوپر جو مسا ہے، وہ اس مسا میں خدا ان سے کلام لیتا اور اپنے منہ سے ان کو بولتا ہے۔ اور کیا بولتا ہے؟ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ میری پناہ صرف تجھ میں ہے، میرے لیے کوئی دوسری پناہ معنی نہیں رکھتی ہے۔ میرے ہتھیار یا میری فوجیں یا میرے لوگ یا میرے جو اتنے بڑے بڑے میں نے قلعے بنا رکھے، مورچے بنا رکھے، یا میری تلواریں یا بھالے میری پناہ نہیں بن سکتے، میرا زور میری پناہ نہیں بن سکتا، بلکہ میری پناہ تجھ میں ہے۔ میری کورنگ اگر آپ نہ دے، میری شیلڈ اگر آپ نہ بنے، میری سپر اگر آپ نہ بنے، تو اے خداوند میں اپنی ذات میں اپنے آپ سے کچھ نہیں ہوں۔ آئی ایم نتھنگ۔ یہ ہے ٹو سرنڈر ہمسیلف، اور خدا پر اعتماد کرنا، اپنی طاقت کا، اپنے زور کا انکار کرنا، اپنے وسائل کا انکار کرنا، اپنی حیثیت کا انکار کرنا، اور کسی کی کور کے نیچے، کسی کے انڈر آ جانا، کسی پناہ کے نیچے آ جانا، کسی کے ہو جانا، اور اس کی تعریف کے گن گانا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کی پرستش کرنا۔ یو آر مائی ریفیوج، ہاللیلویہ، تو میری پناہ ہے۔ میں نے خدا سے کہا ہے، تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں، تو ہی رب ہے، میری بھلائی کا سوچنے والا صرف تو ہی ہے۔ مجھے انسانوں سے اپنی بھلائی کی امید نہیں ہے، میری بھلائی تجھ ہی سے ہے۔ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں، زمین کے مقدس لوگ جو خدا ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری خوشنودی ہے۔ او پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ کیوں لکھا ہے کہ ایمانداروں کو جمع ہونے سے باز نہ ہو؟ کیونکہ ہماری خوشنودی ایمانداروں کے گٹھ جوڑ میں، ان کے ساتھ ملے رہنے میں ہے۔ ہاللیلویہ۔
زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے. ان سے مل کر میرا دل شادمان ہو جاتا ہے. میری خوشی کا سما اس وقت نہیں رہتا جب میں کسی برگزیدہ اور مقدس لوگوں سے جو تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملتا ہوں. پھر چوتھی آیت میں وہ غیر معبودوں کی بات کرتا ہے. یہاں پہ لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. دنیا دار جو خدا کو اپنی پناہ اور اپنا محکم قلعہ نہیں مانتے، جو اپنی طاقت اور اپنے زور پر بھروسہ کرتے ہیں. میں یورپ میں رہتا ہوں اور یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مال کی فراوانی اور غلہ کی فراوانی کی سبب سے خدا کو بھول گئے اور کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کماتے ہیں یا جو کچھ ہم اس دنیا میں حاصل کر رہے ہیں، اچیومنٹس لے رہے ہیں، وہ سب ہماری طاقت، ہمارے زور، ہماری قوت سے ہے. اگر ہم کام پہ نہ جائیں تو ہمیں سیلری کیسے ملے گی؟ خدا کیا ہمیں بیٹھے ہوئے دے دے گا؟ تو اپنی باتوں سے، اپنے رویوں سے وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں. We are ourselves do anything and we get the money and get the resources. لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر خدا ہی ہمیں صحت اور تندرستی نہ دے تو حکم ہم یہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں؟ لہذا یہاں پہ لکھے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا. ان کے نام تک کہہ رہا ہے میں اپنے ہونٹوں سے نہیں لوں گا. 5ویں آیت میں کہتا ہے خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے. تو میرے بکرے کا محافظ ہے، تو میری ہر ایک چیز کا محافظ ہے. تو نے میری ہر چیز کو میرے لیے مہیا کر رکھا ہے. اس لیے میرا ایمان ہے کہ میں جب تیری پناہ میں آ جاتا ہوں تو سب کچھ میرے لیے کرے گا. ہاللیلویا. جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے. میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے. جس نے مجھے کیا دی ہے؟ نصیحت دی ہے. بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے. میرا دل میری تربیت کرتا ہے. جب آپ کا دل روح القدس کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر وہ دل جو ہلے باز ہے، وہ دل جو آپ کو خدا سے دور لے جاتا ہے، پھر وہ دل روح القدس کے تابع ہو کر کیا کرتا ہے؟ آپ کی تربیت کرتا ہے. وہ دل خداوند کی وجہ سے آپ کے تابع ہو جاتا ہے اور آپ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوتا ہے. واو، واٹ اے ونڈرفل اسٹیٹمنٹ. میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے. میں نے پچھلے دنوں یرمیہ کی کتاب سے آپ کو بتایا تھا کہ دل لا علاج اور ہیلے باز ہے. لا علاج اور ہیلے باز دل کو داؤد نے دیکھو کیسے قبضے میں کر کے رکھا ہوا ہے. خدا کے ساتھ دل لگانے کے وسیلہ سے دل اس کے ساتھ مل کر اس کی تربیت کر رہا ہے. واو، میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے. ونڈرفل اسٹیٹمنٹ. جو چیزیں بھی آپ کے خلاف کام کر رہی ہوتی نا، خدا ان کو آپ کے تابع کر دیتا ہے، آپ ان کو ان کے ساتھ ملا دیتا ہے. یہ بہت خوبصورت بات لکھی ہوئی. پھر آگے دیکھیے، دیکھیں میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے. سنیے، اب ایک اور طرف رخ بات کا مڑ گیا ہے. جب آپ کی پناہ، آپ کا زور، آپ کی قوت، آپ کا اعتماد خداوند کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو خدا اپنے سیکرٹس، خدا اپنی راز کی باتیں آپ پر کھولنا شروع کر دیتا ہے. اور یہاں سے اب خدا پروفیسی یا پیشن گوئی کے طور پر داؤد کی روح کے ساتھ کلام کر رہا ہے. اور 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک اب خدا اپنے مکاشفے کو، اپنے راز کو، اپنے سیکرٹ کو اس کے اوپر عیاں کرنے والا ہے. اور لکھا ہے میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دائنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی.
اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ داؤد کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ تو مرا بھی، اور اس کا جسم جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے مٹی مٹی بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر یہ داؤد کیسے کہہ سکتا ہے کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ میرے مقدس کو سڑنے دے گا۔ دراصل داؤد یہاں پر روح القدس کے وسیلہ آنے والے مسیحا یا نجات دہندہ کے بارے میں جو داؤد کی نسل سے ہے اس کی پیشن گوئی یہاں پر کر رہا ہے، اور یہ آپ کو ملے گی اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 25ویں آیت سے یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور یہاں روح القدس سے معمور جس روح سے داؤد یہ کلام کر رہا ہے، اسی روح سے اب بھرا ہوا پطرس جو 120 کی جماعت میں ہے، جب لوگوں نے اس وقت کے لوگوں نے جو روح القدس جب نازل ہوا تھا تو بہت زیادہ ان لوگوں کو ٹھٹھا میں اڑانے لگے، تو پھر لکھا ہے کہ پطرس ان 120 کی جماعت میں کھڑا ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزات اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا کہ جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے۔ کیا داؤد اس کے حق میں کہتا ہے؟ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا، داؤد اس کے حق میں کہتا ہے، میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری دائنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا، کیونکہ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو داؤد کا وہ زبور، داؤد کا وہ کلام جو روح القدس کے وسیلہ اس نے اس وقت کہا، وہ اعمال دوسرے باب میں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ خداوند کس طرح سے داؤد کے وسیلہ سے اس کلام کو جو ہے وہ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں پورا کرتا ہے کہ داؤد جس کے حق میں یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ تو نہ تو میری جان کو پتال میں رہنے دے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا، اس لیے بائبل مقدس جب ایماندار لوگ خدا ان کے روح کے وسیلہ سے اس کی حضوری میں بیٹھنا اور اس میں پناہ حاصل کرتے ہیں، اس کی کورنگ میں رہتے ہیں، تو سنیے خدا اپنے سیکرٹس ان پر عیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہاں داؤد نے یسوع مسیح کے آنے کی پیشن گوئی کر دی روح القدس کے وسیلہ سے، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے اعمال دوسرے باب کی 25ویں آیت سے اس کا داؤد کا ذکر بھی پڑھا ہے۔ جو کچھ یہاں پر کہا جا رہا ہے وہ اعمال کی کتاب میں منوان پورا ہوا ہے۔ تو 11ویں آیت میں اس نے کہا، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دائیں ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ داؤد یہاں پر اپنی وقتی خوشی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ دائمی خوشی کی، وہ خوشی جو کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی ہے، خدا کے ساتھ جڑنے والوں کی وہ خوشی ہمیشہ خدا میں قائم رہتی ہے۔ تو یہ کانفیڈنس، یہ پر اعتمادی، یہ خدا کے اوپر اس کا اعتماد، اس کا کانفیڈنس کہ میرا خدا میری پناہ ہے، میرا خدا جس میں میں حفاظت میں رہتا ہوں وہی میرا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی میری بھلائی کا دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ خدا ہی ہے جو میری بھلائی کو دیکھتا ہے۔ سو خداوند اپنے پیار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ ان کی پناہ، ان کی سپر، ان کی ڈھال بن جاتا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، 16 زبور
दाऊद का वो कॉन्फिडेंस है, वो उसकी कमिटमेंट है जो खुदा के साथ है। और तकलीफ में, मुसीबत और परेशानी में दाऊद अपने खुदा पर तकिया और भरोसा करता है। और खुदा पर तकिया और भरोसा करने के लिए खुदा ने अपने आने वाले प्लान्स भी उस पर ज़ाहिर कर दिए कि दाऊद, अगर तूने मुझसे दिल लगाया है तो ये जो ज़िंदगी तू देख रहा है, ये ज़िंदगी अब यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि तू हमेशा मुझ में ज़िंदा रहेगा और मेरी पनाह में रहेगा। तुझे कभी जुम्मश ना होगी। और तेरी खुशी ये वक्ती नहीं है, ये दायमी खुशी है जो मेरी वजह से तेरे अंदर रख दी गई है, और तू हमेशा इसी में एंजॉय करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए, और दाऊद के ज़बूर को और ज़्यादा गहरे में समझने और सीखने के लिए दुआ में खुदा के हुज़ूर में बैठें, ताकि खुदा आपको और आपकी रूह को अपने कलाम के वसीला से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।